السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم کیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سامعین کرام و رفیقان گرامی، حالات کی وجہ سے 20 یا 25 منٹ کا میرے پاس وقت ہے. جس لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اور جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اسے شاد و آباد رکھے. 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہے، چاہے شادی میں ہو چاہے دیگر معاملات میں، تو یہ خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کی طرف یا شریعت مطہرہ کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنے سے زیادہ اس چیز کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے اپنی عقل سے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی عقل سے فیصلہ کر کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم ان مصیبتوں سے بچ جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. جانتے ہیں نا؟ شیطان دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دشمن ہے نا. قرآن میں بھی اللہ نے اعلان فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اب شیطان جب کھلا ہوا دشمن ہے تو شیطان جہاں پر بھی ہوگا، آپ یہ بتائیں وہ جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جانے کا کام کرے گا؟ دوزخ میں لے جانے کا کام کرے گا نا. اب آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ موجودہ وقت میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، تو چاہے وہ بد مذہبوں سے قریب ہو جانا اور اس بات کی امید یا اپنے نفس اور اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ میں تو دیوبندی وہابی کے پاس بیٹھ کر بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ شادی کی محفل میں اپنی لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دینا اور اپنی ذات پہ یا لڑکی پہ بھروسہ کرنا کہ یہ آوارگی کی طرف نہ جائے گی، یا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا اور بیٹھ کر یہ سوچنا کہ میرا دل میری ذات تو گناہ میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ راہیں ہیں کہ جس راہ کے اوپر آدمی چلتا ہے نا تو شیطان اس کو حرام کاموں کی طرف لے جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم عطا فرمائی کہ مرد اور عورت جب اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ یعنی غیر محرم کی بات کرتا ہوں، یعنی جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اس کے ساتھ مرد اگر تنہائی میں جمع ہوگا تو وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اب یہ ہمارے آقا فرماتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب کوئی بھی ہو اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو جائے تنہائی میں اور وہ یہ سوچے کہ نہیں میں تو اپنے دل پہ کنٹرول کر لوں گا، میں گناہ میں نہ پڑوں گا، وہ لڑکی بھی بہت بڑی متقی ہے، گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوگی. اب آپ یہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا، اور امام الانبیاء نے یہ تعلیم جب عطا فرمائی کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے
اور یہ یقینی بات ہے کہ شیطان یہ جنت کی طرف لے جانے کا کام نہیں کرتا ہے بلکہ دوزخ کی طرف کھینچنے کا کام کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب سرکار نے فرما دیا کہ وہاں پر تیسرا شیطان ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تم اس بات کے بارے میں یہ نہ سوچو، اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو اور اس پر غور نہ کرو، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، بلکہ جب سرکار نے فرما دیا کہ وہاں پر تیسرا شیطان ہے تو یہ یقینی ہے کہ تنہائی میں عورت سے ملنا یہ ہلاکت اور بربادی ہے. تنہائی میں اس سے ملنا یہ ہلاکت اور بربادی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ موجودہ وقت میں جب پگڑیاں اچھلتی ہے، ماں باپ کی آبرو جاتی ہے، تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ ارے چچا کے لڑکے نے ایسا کر دیا، ماموں کے لڑکے نے ایسا کر دیا، پھوپھی کے لڑکے نے ہماری بچی کے ساتھ ایسا کر دیا. تو آخر یہ ایسا ہوا کیوں؟ گھر میں سونا رکھا ہے تو وہ تو چچا کے لڑکے سے چھپا کے رکھا، ماموں کے لڑکے سے چھپا کے رکھا، اور بازار کے اندر نکل گئے تو بچی کو ماموں کے لڑکے کے ساتھ گھر میں اکیلا چھوڑ کے نکل گئے. آج سب سے زیادہ لڑکیوں کو اگر خطرہ ہے تو وہ ہمارے رشتہ داروں سے خطرہ ہے. سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ رشتہ داروں سے خطرہ ہے. اب بعد میں آپ چیخیں کہ ماموں کے لڑکے نے ایسا کیا تو آپ نے یہ جو بھروسہ کیا اور لڑکی کو چھوڑ کے نکل گئے، تو آپ کو یہ بھروسہ کرنے کا حکم کیا شریعت نے دیا؟ کیا شریعت نے کہا کہ آپ ایسے معاملے میں بھروسہ نہ کریں؟ شریعت نے تو یہی بتایا نا کہ ان سے بھی پردے کا حکم ہے، ان سے بھی تنہائی کے اندر ملنا یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے. تو جب آپ نے شریعت کے قانون کو توڑا تو شریعت کے قانون کا توڑنا یہ آپ کی بچی کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن گیا، آپ کی عزت کی نیلامی کا ذریعہ بن گیا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ شریعت کے قانون کو توڑیں گے تو چاہے محلے والوں کو بھائی کے نام پہ گھر میں گھساؤ، چاہے ماموں کے لڑکوں کے ساتھ بے پردگی ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہماری نسلوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. لہذا مختصر میں اتنا یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اگر کسی سے سوال کریں گے تو شریعت سے سوال کریں. شریعت نے جہاں پر بھروسے کے لیے کہہ دیا اس جگہ پر اعتماد کریں، اور شریعت نے یہ کہا کہ اس جگہ پر بھروسہ کرنا تیری نسلوں کو برباد کر دے گا، تو یاد رکھیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند یا دنیا کے تمام پروفیسر مل کر یہ کہیں کہ نہیں یہ کر لو تیری نسل ہلاک نہ ہوگی، تو یاد رکھیں تمام پروفیسروں کی تحقیق کو اپنے جھوٹے کی نوک کے اوپر رکھا جائے گا، لیکن قانون مصطفیٰ کو دل سے لگایا جائے گا. اس لیے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ آ سکتا ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ آ سکتا ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر ہماری فکر کرنے والا مخلوق میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو جب قانون مصطفیٰ نے جس کو ہلاکت کہہ دیا وہ کبھی بلائی نہیں ہو سکتی ہے، اور جسے بلائی کہہ دیا وہ کبھی ہلاکت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ شریعت کی پابندی کریں. اور خاص ایک بات یہ کہ یہ غلامان غریب نواز یہ جو کمیٹی ہے دین و سنیت کا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ میں بہت سے لوگ نوجوان اس سے جڑے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ مستقل طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد کی نشر و اشاعت کے لیے اور عوام اہل سنت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے مسلسل آپ دین و سنیت کا کام کرنے کی کوشش کریں. اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں نا، تو یہ عقائد کا تعلق ناموں سے رسالت سے ہے. کس سے ہے؟ ان عقائد کا تعلق ناموں سے رسالت سے ہے.
اور جب ناموں سے رسالت سے ان کا تعلق اور جو یقیناً ناموں سے رسالت سے تعلق ہے تو ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لوگوں کے عقائد کی حفاظت کی جو بھی کوشش کرے گا انشاءاللہ میدان محشر میں اسے ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنے والے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. اور اگر عقائد اہل سنت و جماعت پر اگر پہرا دینے کی کوشش نہ کی اور فکر رضا کو عام کرنے کی کوشش نہ کی تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ فرانس کے اندر جو گستاخیاں پیدا ہوتی ہے، یہ دوسری جگہ پر جو گستاخیاں پیدا ہوتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عیسائی نام کا کوئی اگر گستاخی کرے تو پوری دنیا اس کی مخالفت کرے گی، اور کسی کو عبداللہ کہا جائے اور معاذ اللہ وہ توہین مصطفیٰ کرتا ہے تو اسے گلے سے لگایا جائے گا. ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ عبداللہ نام سے ہو تب بھی کافر ہو جائے گا. وہ عبداللہ نام سے ہو تب بھی کافر ہو جائے گا، چاہے اس کا نام غلام مصطفیٰ رکھا جائے، چاہے اس کا نام غلام غوث رکھا جائے. جو بھی توہین مصطفیٰ کرنے والا ہوگا یقیناً وہ کافر ہی ہوگا. لہذا یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جو گستاخیوں کا دروازہ کھلتا ہے تو ان گستاخیوں کے دروازے کو بند کرنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اس قلعے کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ گستاخی صحابہ نہ ہو، گستاخی اہل بیت نہ ہو، گستاخی اولیاء نہ ہو، علماء اور اہل بیت کا ادب و احترام ہو. مختصر میں یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی محبوب ہیں ان تمام محبوبوں کی محبت یہ آپ کے دل میں باقی رہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے دل میں باقی رہے. تو ان نسلوں کے دل میں ان سب کی محبت کی حفاظت کا ذریعہ جو ہوگا وہ مسلک اعلی حضرت ہے. اس قلعے میں جو بھی داخل ہو جائے گا انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ کا گستاخ نہ ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو چند مہینوں میں افراد بدلتے رہتے ہیں، اور تجربے سے یہ پتا ہے. اور بدلتے کیوں ہیں؟ 6 مہینے کوشش کریں گے، 1 سال کوشش کریں گے اور ساتھ نہ جڑیں، اگر مخالفتیں ہونے لگی تو پہلے تو ہم کو اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی دین کا کام کرتا ہے اور لوگوں نے اس کو پریشان کیا نا تو وہ کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنے کے ساتھ اگر کوئی اور بھی کرنا پڑتا ہے یا دین و سنیت کے لیے اگر 2 لاٹھی کھانی پڑی اور کوئی ساتھ میں کھڑا نہ ہوا تو بعد میں نکل کے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی آگے مت بڑھنا. کیوں؟ بولے کہ کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت کے لیے اگر مال کو خرچ کرو گے تو وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ، اگر لاٹھی کھا لی تو وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ، اپنی جان کو قربان کر دیا تو وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ہمارے اسلاف نے ہم کو بزدل بنانا نہیں سکھایا، ہمارے اسلاف نے ہم کو بزدل بنانا نہیں سکھایا. وہ نئے طریقے جو نکالے جاتے ہیں معاذ اللہ، قرآن کو جلایا جائے اور یہ کہہ کے لوگوں کو بزدل بنانے کی کوشش کی جائے کہ ہم ہر مسجد میں قرآن کو رکھ دیں گے. تو قرآن تو ہر مسجد میں ہوتا ہی ہے، ہر گھر میں ہوتا ہی ہے. اس چیز کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہمارے بزرگوں نے بزدل نہ بنایا. آپ اگر صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا. ایک بات عرض کر دوں، جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. جنگ باہر نکل کے کرنی تھی، اور انصار سے جو معاہدہ تھا نا، یعنی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ باہر کی کوئی طاقت اگر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرتی ہے تو مل کر مقابلہ کریں گے. لیکن باہر کے بارے میں کوئی مشورہ نہ ہوا تھا.
یا کوئی معاہدہ نہ ہوا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مشورے کے لیے بلایا. تو انصار یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے مشورہ اس لیے مانگتے ہیں کہ شاید سرکار نے یہ سمجھا کہ ہم باہر نکل کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا معاملہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ تم جاؤ تمہارا رب جائیں لڑیں, ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں نا کہ اگر گھوڑے کے سمیت اگر آپ ہم کو حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے, بے شک یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ دیکھے گی دنیا کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر کوئی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ ہم ہی ہوں گے. یعنی کیا بتائے یا رسول اللہ, ناموں سے رسالت اور ذات مصطفیٰ کے اوپر جب بھی حملہ ہوگا تو ہم تو وہ حفاظت کرنے والے ہیں کہ آپ کی ذات پر دائیں سے حملہ ہوگا, وہ تیر آپ کو نہیں جائے گا, جان ہماری قربان ہوگی. آگے سے حملہ ہوگا, پیچھے سے حملہ ہوگا, ہم اپنی جان کو قربان کریں گے. اور بے شمار مرتبہ تاریخ نے یہ دیکھا کہ ناموں سے مصطفیٰ کی جب بھی بات آئی نا تو صحابہ کرام نے اپنی جان کو قربان کیا, اور جان کو قربان کر کے جب خون کا آخری قطرہ بھی اگر بہتا ہے تو جان دے دیتے ہیں. بچے یتیم ہو رہے ہیں, ان کی بیوی بیوہ ہوتی ہے, گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے, سب کچھ قربان کرنے کے بعد وہ دنیا سے جاتے وقت یہ نہیں کہتے ہیں کہ ناموں سے رسالت کے لیے جان کو قربان مت کرنا, بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں کہا, بلکہ جاتے جاتے اگر کہا تو یہی کہا فزت برب الکعبہ, قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اتنی عظمت والوں نے یہ کہا. صحابہ کرام جیسی عظمت والوں نے یہ کہتے ہیں ارے بھائی مولانا قربان ہو جائیں گے, مولانا قربان نہیں ہونے چاہیے. دین کا کام کیسے ہوگا, مبلغ قربان ہو گیا, دین کا کام کیسے ہوگا. ارے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ قسم خدا کی ان کے قدم سے لگنے والی مٹی کا اگر ذرہ مل جائے سر پہ رکھنے کے لیے تو ہم آج کے وقت کے تاجدار بن جائے. وہ صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر کے یہ کہا فزت برب الکعبہ, قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا. تو جب صحابہ کی جماعت یہ کہتی ہے تو یہی تو مسلک رضا ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اس لیے دین و سنیت کا کام کریں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ ناموں سے رسالت کا جب بھی معاملہ آئے گا, اور ناموں سے رسالت کا پہرا یہ صرف باہر دینے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بھی دینے کی ضرورت ہے. اور ناموں سے رسالت پر پہرا گھر میں کیسے ہوگا, وہ گھر میں اس طرح ہوگا کہ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کا بائیکاٹ کریں, جتنی بھی گستاخ رسول ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. اب رہا یہ سوال کہ دین کا کام کریں گے تو مخالفت ہوگی. تو یاد رکھیں آدمی جو دونوں طرف ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر کہ غلط لوگوں کے ساتھ میں جو کھڑا ہو جائے تو تکلیف تو وہ بھی اٹھاتا ہے, تکلیف تو وہ بھی اٹھاتا ہے. غلط لوگوں کو سپورٹ کرنے والا وہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے, اور اہل حق کو سپورٹ کرنے والا وہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے. وہ تکلیف کیسے اٹھاتا ہے کہ اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ایک آدمی کو پکڑتا ہے, حرام کاری کرنے کے بعد بھی لوگوں کی نظر میں عزت والا بننے کے لیے نہ جانے کتنے اور حرام کام کرتا ہے. تو وقت تو وہ بھی دیتا ہے, تکلیف تو وہ بھی اٹھاتا ہے, لیکن رب کا فضل اس پر ہوتا ہے جو حق والوں کا ساتھ دینے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے.
اہل حق کا ساتھ دینے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. اور امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی نے تو خود ایک جگہ کے اوپر تحریر فرمایا نا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو اہل سنت و جماعت کی بہاریں نظر آتی ہے تو اعلی حضرت نے کچھ بھی تکلیف نہیں اٹھائی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ امام اہل سنت نے بہت سی پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن امام اہل سنت کی فکر یہ رہی کہ میرے آبا و اجداد، میری آنے والی نسلیں اگر ناموں سے رسالت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے اوپر اگر پہرا دینے والی بن جائے تو امام احمد رضا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور باعث فخر تصور کرتے تھے. بلکہ امام اہل سنت نے ایک جگہ پر یہ لکھا، اور یہ جو حضور تاج الشریعہ کا تسلط اور یہ جو نسلوں میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو وہ امام اہل سنت کی دعاؤں کی برکتوں کا نتیجہ ہے. کہ سرکار میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اعلی حضرت نے فرمایا تھا نا، دیکھتے جائیے کہ یہ تسلط کی برکتیں آنے والی کتنی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے. تسلط دین کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا، یہ برکتیں کہاں تک منتقل ہوتی ہے؟ تو اعلی حضرت نے ایک جگہ پر لکھا کہ دن بدن دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مخالفوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بظاہر کوئی دوست اور یار نظر نہیں آتا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مدد حاصل ہو، کسی اور مددگار کی ضرورت بھی کیا. یہ کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اسے کسی اور مددگار کی ضرورت بھی کیا، اور تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ اتنی مخالفت میں بھی الحمدللہ یہاں سے پہلے جو دین کا کام ہوتا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے، وہ آج بھی ہو رہا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ بڑی سے بڑی پریشانی میں اگر دین کا کام ہوتا رہے تو یقین جانے دین کا کام کرتے رہنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے. اور ہم حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ اپنی نسل کے حوالے سے جو تمنا رکھتے ہیں نا، وہ تمنا یہ نہیں ہے کہ دنیا کے بادشاہ بن جائے، مال و دولت ہو جائے، دنیا میں نام ہو جائے. حضور تاج الشریعہ اپنی نسل کو بھی اگر بنانا چاہتے ہیں تو ناموں سے رسالت کا محافظ بنانا چاہتے ہیں. نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے، تو یہ نعمتیں کس لیے ہوتی ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے اپنے شہزادوں کے حوالے سے جو کہا، بات اپنی ختم کر دوں، دل کو لگنے والی بات ہے. حضور تاج الشریعہ نے اپنی زبان سے جو کہا نا، وہ ایک عاشق رسول ہے، وہ ایک ولی کامل ہے. انہوں نے اپنی نسل کے حوالے سے جو تمنا کی، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کا صدقہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. کہ حضور تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں قائد ملت کے دونوں شہزادوں کے بارے میں کہ ان کی امان میں رہیں جن کے کرم سے مل گئے، یعنی سرکار کی امان میں دیتے ہیں کہ ان کی امان میں رہیں جن کے کرم سے مل گئے، ان کے چمن کے پاس با حسام اور ہمام دو. کن کے چمن کے پاس با؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کے پاس با. اب یہ پاس با کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی جب بھی ناموں سے رسالت پر حملہ ہوگا، تاج الشریعہ کی تمنا ہے میرے یہ دونوں شہزادے اس کی حفاظت کرنے والے ہو. ناموں سے صحابہ پر حملہ ہو، یہ شہزادے حفاظت کے لیے کھڑے ہو. ناموں سے اہل بیت پہ حملہ ہو، یہ شہزادے حفاظت کے لیے کھڑے ہو. سرکار غوث پاک کی بارگاہ پہ حملہ ہو، یہ شہزادے حفاظت کے لیے کھڑے ہو. اور حضور تاج الشریعہ نے اپنے شہزادوں کے لیے جو پیغام چھوڑا نا، تو وہ ایسے نہیں کہ خود بزدل بنو، دوسروں کو بھی بزدل بناؤ اور غلط طریقے پر لے جاؤ. بھائی قرآن جلایا تو ایسا کر دو، قرآن تقسیم کر دو اور سب سے بڑے عاشق رسول بھی کہلاؤ. ارے عشق رسول کی جو راہ ہوتی ہے نا، فضیلتیں اپنی 56 یا 200 ملکوں میں تلاش نہ کرو، اپنی فضیلت کو ثابت کرو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرو. کتاب و سنت اگر کسی کو فضیلت والا کہہ دے
تو وہ پوری دنیا کے ملکوں کی فضیلت پر زیادہ ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں، آگے تمنا کیا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی امان میں رہیں جن کے کرم سے مل گئے، ان کے چمن کے پاس با حسام اور حمام دو، یہ دونوں بے خطر رہیں، دین کے سپر رہیں، یہ دونوں بے خطر رہیں اور بے خوف کس لیے رہیں؟ جب بھی دین کے اوپر حملہ ہوگا تو حضور تاج الشریعہ اپنے شہزادوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ دین کی ڈھال اور محافظ بن کے رہے، یہ دونوں بے خطر رہیں، دین کے سپر رہیں، اعدائے دین پر رہیں، شمشیر بے نیام دو، اعدائے دین پر رہیں، یعنی جتنے بھی دین کے دشمن ہیں، حسام رضا اور حمام رضا یہ شمشیر بے نیام بن کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کی ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ حضور کی ناموس پر اگر ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دینا اور سرکار قبول فرما لے تو یہ ان کا احسان ہے، ورنہ ہمارا وجود کیا ہے؟ ہماری نسلیں اگر قربان ہو جائیں اور سرکار قبول فرما لے تو یہ ہمارا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے۔ لہذا تکلیف کو برداشت کریں لیکن دین و سنیت کا کام کریں اور سرکار اعلی حضرت کے دامن کرم سے وابستہ رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جانے انجانے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، غم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیلا کو سلام، وہ چاقا چاک خرجے سے آتی صدا، وہ چاقا چاک خرجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صورت پیلا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزی ساعت پیلا، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پلا کو سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی تورت پیلا کو سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پیلا کو سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بیٹھ جائے تو
صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم معدن الجود والكرم واله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ماراکم مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے الہ العالمین، آج کی اس محفل کو جو سجایا گیا اس میں جو کچھ بھی تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا، جو کچھ بھی احکام شرع کو بیان کیا گیا، اس میں جانے انجانے کسی قسم کی خامی و غلطیوں سے معاف فرما. حلال و طیب مال میں سے جو کچھ بھی شینی حاضر ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام چیزوں کا ہدیہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. اہل بیت اطہار بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام صحابیات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، جملہ سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. بالخصوص سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلے سے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بالخصوص شہنشاہ ہندوستان سرکار سیدی غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تاریخ السلطنت غوث العالم سرکار سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، قطب عالم سرکار شاہ عالم مامون جان حضرت عبدالصمد خدا نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار سیدنا میرا علی داتار، جتنے بھی اولیاء احمد آباد ہیں یا اللہ سب کی بارگاہ میں ان کا ہدیہ، ان تمام چیزوں کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص یا الہ العالمین شہنشاہ صورت حضور سرکار سیدی سندی و ذخری فی الدنیا والآخرہ حضور سرکار سیدی خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مفسر قرآن حضرت ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور تاج الشریعہ صدر الشریعہ
صد اللہ فاضل جتنے بھی تیرے محبوب بندے ہیں سب کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا الہ العالمین۔ اس ذکر کی برکتوں سے صفوان بھائی جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے یا اللہ اس ذکر کی برکتوں سے ان کو اور ان کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اے الہ العالمین۔ ان کو شاد و آباد رکھ یا اللہ۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی نکاح کی فضیلتوں کے حوالے سے اپنی زبان مقدسہ سے ارشاد فرمائے یا اللہ ان تمام مقدس فرامین کا صدقہ یہ نکاح کرنے والے جوڑے کو عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم تمامی حضرات کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر ثبات قدمی عطا فرما اے الہ العالمین۔ تیرے محبوب بندوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے حفاظت فرما، بے ادبوں کی صحبت سے حفاظت فرما، گستاخی سے بچا، گستاخوں کی صحبت سے بچا، کافروں کے کفر سے ہماری حفاظت فرما، مشرکوں کے شرک سے ہماری حفاظت فرما، بد مذہبوں کی بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ اسلامی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ یہ جو نکاح کرنے والے ہیں دونوں خاندانوں کے درمیان محبتیں عطا فرما، اختلاف و انتشار سے دور فرما یا الہ العالمین۔ تیرے جتنے بھی محبوب بندوں نے ازدواجی زندگی کو گزارا ہے یا اللہ تیرے ان محبوب بندوں کی ازدواجی زندگی کا صدقہ یہ نکاح کرنے والوں کو عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم میں سے جن لوگوں کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ایمان کے ساتھ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرما یا الہ العالمین۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کچھ بھی یہاں پر ذکر ہوا یا اللہ اس ذکر پاک کی برکتوں سے دنیا کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دے یا الہ العالمین۔ ناموں سے مصطفیٰ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز پر قربان ہونے والا وجود عطا فرما، تیرے محبوب کی ناموز کے اوپر قربان کرنے والا مال عطا فرما یا الہ العالمین۔ وقت کے جتنے بھی تقاضے ہو اور جب جس تقاضے کی ضرورت ہو یا اللہ ہر حال میں ہم کو ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا بنا دے یا الہ العالمین۔ جتنے بھی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں یا اللہ اولیاء احمد آباد کے صدقے بالخصوص سرکار شاہ عالم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو ذلت و رسوائی کی موت عطا فرما، سب کو نیست و نابود فرما دے، پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کو غلبہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ یہ اس مقدس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے یا اللہ یہاں پر آرام فرمانے والے تمام اولیاء کرام کے صدقے یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما، اہل سنت و جماعت کو غلبہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو لڑکیاں اور لڑکے رشتوں کے تلاش میں ہیں سب کو اولیاء احمد آباد کے صدقے اہل سنت و جماعت میں بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم کو اور ہماری نسلوں کو تیرے محبوب بندوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے بچا، بے ادبوں کی صحبت سے بچا یا الہ العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے دلوں میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو نقش فرما دے یا الہ العالمین۔ تمام اہل سنت و جماعت کی لڑکیوں کو لڑکوں کو اہل سنت و جماعت میں بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما اے الہ العالمین۔ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اسی پر قائم رکھ، اسی پر خاتمہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔